اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے حمد کے حوالے سے جو گزشتہ لیکچرز ہوئے ہیں اس میں ہم نے پہلے 5 اشعار کا مطالعہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اپنے پاس ان کے نوٹس بنا لیے ہوں گے اور اب آپ ان کی تیاری کر رہے ہوں گے. آج کی ہماری اس کلاس میں جو ہماری سرگرمی ہے وہ ہیں آخری 2 اشعار، یعنی اس نظم حمد کے جو شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7. اس کو ہم پڑھیں گے. کلاس کے اختتام پہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو ان اشعار کا مفہوم، ان اشعار میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اور تشریح سمجھنے کے اور سمجھنے کے بعد لکھنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں. جو آج کی ہماری سرگرمی ہے وہ ہے جی شعر نمبر 6 ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. دوسرا شعر ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. یہ 2 اشعار جو آج ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ایک دفعہ پھر سن لیجئے. حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرے، رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف و توصیف بیان کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کتاب اپنے پاس کھول لیجئے گا، اپنی جو کاپی ہے نوٹ بک وہ بھی اپنے پاس رکھیے گا، پین اپنا پاس رکھیں، بک پہ بھی لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ کاپی پہ بھی رف پہ بھی آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب آپ لیکچر لینے کے بعد اس کو پڑھیں تو آپ کو مکمل شعر کی سمجھ آ سکے. تو چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف. شعر نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اچھا، سب سے پہلے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے آفاق. آفاق افق کی جمع کو کہا جاتا ہے، جہان کو یا کائنات کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے افق کی جمع جہان یا کائنات. ٹھیک ہے جی. یعنی اس دنیا کو جہاں پہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ افق کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری. مہک کہتے ہیں خوشبو کو، مہک کہتے ہیں خوشبو کو. مہک خوشبو یا خوشبو کو باس بھی کہہ سکتے ہیں، باس. یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. پیغام، پیام، میسج. پیغام کہتے ہیں جی پیام کو، میسج کو. اس کے بعد صبا کہا جاتا ہے باد بہاراں یا صبح کی تازہ ہوا. صبا کہا جاتا ہے جی باد بہاراں کو.
بہار کی ہوا یا صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے صبح کی، اس کو بھی صبا کہتے ہیں۔ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو بھی صبا کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایک دفعہ پھر ذرا دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ آفاق، افق کی جمع، مہک، خوشبو یا باس، پیغام، پیام، سندیسہ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، اسے آپ میسج بھی کہتے ہیں۔ صبا، بادے، بہاراں، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مشکل تھے، جن کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ جب یہ معنی آپ کو آئیں گے تو آپ شعر کو مکمل طور پہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ سمجھنے کے بعد آپ اس کی تشریح اور مفہوم لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چلتے ہیں اس کے مفہوم کی جانب۔ تیری ذات کی پہچان، تیری ذات کی پہچان جہان میں کب تک رک سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جب کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر جگہ تیری ذات کی خبر دیتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر جگہ تیری ذات کی خبر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب تشریح آپ کس طرح لکھیں گے؟ جب آپ شعر کو سمجھیں، شعر آپ کے نالج میں آ گیا، آپ کو الفاظ کے معنی پتہ چل گئے، آپ نے شعر کو نثر میں تبدیل کر دیا، یعنی اس کا مفہوم آپ نے لکھ دیا، تو اب تشریح کس طرح کی جاتی ہے؟ پہلے اشعار میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا، اب آپ تھوڑا سا شاعر کا حوالہ بھی دے دیں کہ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی یا خواجہ الطاف حسین حالی نے تحریر کی ہے، لکھی ہے، جس میں رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس طرح آپ شروع کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہر جگہ موجود ہے۔ جب انسان اس کرۂ ارض کو دیکھتا ہے، اس کائنات میں موجود جو چیزیں ہیں ان پہ غور و عبث کرتا ہے، سوچتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، ریگستانوں پہ نظر دوڑاتا ہے، جب ہر طرف اس کی نظر جاتی ہے تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ اسے یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس تمام جو اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ تو پھر فوراً انسان یہ سوچ لیتا ہے، پھر فوراً انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ذات رب کائنات کی ذات ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دنیا کی یہ رنگینیاں فطرت کا پتہ ہمیں دیتی ہیں، خوبصورت مناظر، بلند و بالا کوثر، چاند، تارے، ہوا، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد اس ذات پاک کا خیال ہمارے دل و دماغ میں ضرور آتا ہے۔ پھر ان تمام اشیاء کو دیکھنے کے بعد کوئی ذی نفس ایسا نہیں جو اس کے وجود کا انکار کر سکے۔ ان تمام چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس ذات کا اقرار انسان ضرور کرتا ہے۔ آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔
کہ گھر میں آپ نے ایک کمرہ تعمیر کرنا ہے تو اس کمرے کی تعمیر میں آپ کو مسلسل تگ و دو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تو اس کے بعد جا کے کہیں آپ ایک کمرے کی شکل آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں گھر بناتے ہوئے گزر جاتی ہیں، تو جب اس پوری زمین کو دیکھا جائے، سارے آسمان کو دیکھا جائے، تو ہمیں رب کائنات کے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ایسی ذات ضرور ہے جو اس تمام عمل کو تخلیق دینے والی ہے، اس دنیا کو بنانے والی ذات ہے، تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری، اس کی جو شان ہے وہ تو نرالی ہے، وہ تو سب سے مختلف ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو شاید اس ساری بات جو ابھی میں نے آپ سے کی، میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی، میں نے آپ کو زمین و آسمان کی مثال دی، تو یہ مثال دینے کا مقصد کیا تھا کہ اس تبارک و تعالی ذات کا ثبوت ہمیں ہر چیز مہیا کر رہی ہے۔ انسان جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ان تمام مظاہر قدرت کا مطالعہ کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر وہ ذات اس کے دل میں، اس کے دماغ میں گھر کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے وجود کے ثبوت کی جو مثالیں ہیں وہ جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ انسان کی نظر کو لطف اندوز کرنے کے لیے اس نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو بے پناہ خوبصورت بنایا، تاکہ جو اہل بصیرت ہیں، اہل دانا ہیں، وہ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اس ذات باری تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اس ذات باری تعالیٰ کو سوچیں، اس کو سمجھیں۔ ان تمام مثالوں کے بعد، ایگزامپلز کے بعد، میں آپ کو اس شعر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو شاعر حقیقت میں اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، کہ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار اللہ، اس دنیا کے چاروں کونوں میں ہر طرف تیرا دین پھیلے گا، تیری کبریائی بیان ہوگی، تیری صفات کا چرچا ہوگا، تیری حمد و ثنا ہوگی۔ کیوں کہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب میں نے آپ کو اس سے پہلے تشریح میں مثالیں دی، میں نے آپ کو سمجھایا کہ دنیا کی تمام چیز جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب کائنات کی جو ذات ہے اس کا ادراک حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، یہ جو نسیم سحر چلتی ہے، نسیم سحر صبح کی ٹھنڈی ہوا، باد بہاراں، تو ہر چیز معطر ہو جاتی ہے۔ اس ہوا کا جب انسان حز اٹھاتا ہے
تو اس تبارک و تعالی ذات کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو دراصل شاعر کہتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی سبا کا پیغام ہے جو رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جہاں سے گزرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اظہار کرتی ہے۔ گلشن، چمن صبح کی ہوا سے معطر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا مظہر، اس کا آئینہ پیش کرتی ہیں۔ اہل عقل کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کا ادراک حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ذات یاد آتی ہے۔ تو جب انسان اس کا مطالعہ کر لیتا ہے تو پھر وہ جو پیغام امن ہے، وہ جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے، وہ گھر گھر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شان یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اس کتاب عالی شان میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے وجود کے اقرار کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن حمید کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام گناہ اس کی رحمت سے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن ایک شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہے، کبھی بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، بقول شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، کہ ہر چیز کو بنانے والا اے میرے اللہ، اے میرے مالک تیری ہی ذات ہے۔ تو اس شعر کا جو آسان تشریح کے حوالے سے آپ لکھ سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی صفات ایسی ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کا پیغام ہر انسان کے دل میں اترتا ہے۔ اب شعر نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے جی، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ان کا آپ کو معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ بول، ہر بول، بول کہتے ہیں قول کو یا بات کو، بول قول، بات، گفتگو، ٹھیک ہے جی۔ لفظ استعمال ہوا بول، اس کے میں نے آپ کو 2 معنی بتا دیے، قول، بات، گفتگو،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیاں انداز گفتگو. رنگ بیاں کہتے ہیں جی انداز گفتگو کو. گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا طریقہ یا ڈھنگ یا گفتگو کا رنگ. حالی شاعر کا تخلص ہے. دیکھیں جب میں نے اوپر نام لکھا خواجہ الطاف حسین حالی، تو حالی پہ میں نے علامت تخلص استعمال کی یا علامت تخلص لگائی. ٹھیک ہے جی. حالی آپ اس علامت سے بھی پہچان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالی شاعر کا تخلص. حالی کیا ہے جی؟ شاعر کا تخلص. اس کے بعد لفظ ہے جدا. جدا کا مطلب ہوتا ہے الگ، منفرد. الگ یا منفرد. ٹھیک ہے جی. اب اس شعر کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے میں نے آپ کو بتائے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. بول، قول، گفتگو، انداز گفتگو. رنگ بیاں، انداز گفتگو، رنگ گفتگو. حالی شاعر کا تخلص ہے. جدا، الگ، منفرد. ٹھیک ہے. اب شاعر اس کے جو شعر کا مفہوم ہے وہ کیا ہوگا؟ اے حالی تیری ہر بات دل سے ٹکرا کر گزرتی ہے. اے حالی تیری ہر بات دل سے ٹکرا کے گزرتی ہے. تو جس رنگ میں بھی گفتگو کرے تیرا انداز بیاں سب سے جدا ہے اور لوگوں کے دل کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مقطع یعنی اس نظم کا آخری شعر، شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا. مولانا الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے؟ جب انہوں نے نظم لکھی، ہم نظم لکھنے کے بعد جب آخری شعر پہ پہنچے، اختتام کرنے لگے اس کا، تو پھر اپنے گناہگار دل پہ، اپنے گناہگار سراپے پہ انہوں نے نظر دوڑائی. کیا دیکھا؟ اس کی رحمت کو اپنے اوپر حاوی دیکھا، اور پھر وجد میں آ کے یہ لکھ دیا کہ اے میرے اللہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو ہی عزتیں بخشتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو حالی اپنے رب کا بندہ ہونے کی وجہ سے یہ فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ اے حالی تجھ پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، تجھ پہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ تو جو بات لکھتا ہے، تو جو گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے دل میں وہ گفتگو گھر کر جاتی ہے. تو جو قلم سے لکھتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے قلم کا مل جانا. آپ رائٹر بن گئے، آپ لکھاری بن گئے، تو یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی آپ پہ خاص نوازش ہے، کرم نوازی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ حالی تیرا جو رنگ گفتگو ہے وہ سب سے جدا ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے. یہ تجھ پہ اللہ کا
خصوصی کرم ہے، اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر دور کی جو شاعری ہوتی ہے اس پہ اس موجودہ دور کا جو رنگ ہوتا ہے وہ عیاں نظر آتا ہے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کی زبوں حالی تو بہت سارے شعراء جس میں خواجہ صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے روایتی شاعری کو تھوڑا ترک کیا اور اپنی جو زیادہ توجہ ہے وہ اپنے قدیم جو اخلاقی پہلو ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، ان کو نئے معاشرے کے لیے ضروری سمجھا۔ تو ایسے میں خواجہ صاحب نے مسدس حالی لکھی۔ دراصل ان کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں فن شعر کی اصلاح ممکن ہو وہاں انسان بھی فلاح پا سکتے ہیں، یعنی جتنا ادب مستحکم ہوگا اتنی ترقی کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ترقی کے زینے بڑھتے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کو نئی منزل سے آشنا کیا۔ مال ہے نایاب، مال ہے بقول حالی کی، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ تو انہوں نے ایک نئے اسلوب کے ذریعے، ایک نئے طریقہ کار کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو بھی اجاگر کیا اور انہیں ایک بہترین لاہ عمل دیا۔ ان کے خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی تھی، الفاظ اور بیان دونوں سادہ ہوتے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اب ایسی شاعری کی ضرورت ہے جس میں ہماری قوم اور ملک کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس شعر کے حوالے سے اب اگر آپ ہر لکھنے والے کی سوچ دیکھیں، اس کی تمنا دیکھیں، اس کی آرزو کو پرکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بندہ جو چیز بناتا ہے، جو بندہ جو چیز لکھتا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ یہ تصور کر رہا ہوتا ہے، وہ اس امیجینیشن میں ہوتا ہے کہ اس کا فن پارا شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ تو حالی تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ حمد باری تعالیٰ لکھنے کے سبب، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا، اتنی کرم نوازی ہوئی، اتنی نوازش ہوئی کہ میری لکھی ہوئی ہر بات پڑھنے والوں کے دل سے جا کر لگی اور میرا کلام دوسروں کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان کہ انہیں ایک الگ اور منفرد انداز بیان عطا کیا۔ یہ تھے آپ کے 2 اشعار، اور ان دونوں اشعار کے ساتھ ہی آپ کی نظم کے جو 7 اشعار ہیں وہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز پہ گفتگو کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔